کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے۔ قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں، بلاک کر دو نمبر سارے۔ بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو، یہ آپشن کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بلاک۔ پھر دوسری کو بھیجو، پھر مسرت کو بھیجو، پھر کائنات کو بھیجو، پھر راحت کو بھیجو۔ وہ ہے نا لطیفہ، میں بہت دفعہ سن لیا، یہی ہوتا ہے نا۔ یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں، ان کو ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک بندے کی شادی ہوئی، بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات، تم میری مسرت، تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت۔ وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے، وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے، تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی، تم ہی میرے ستار بھی، تم ہی میرے وسیم بھی، تم ہی میرے غفور بھی، سب کچھ تم ہی۔ وہ حیران، یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں؟ تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پاک دامنی والی زندگی گزارو۔ تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ۔ یہاں بھی قریب جانے کا، قریب جانا کا یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے۔ یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے، یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا۔ یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، ایسا مت کرو۔ اوفوا بالعہد، معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو۔ آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم، جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو، تبصرہ مت کیا کرو، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا؟ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے۔ میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے؟ آپ تجزیہ کرنا آتا ہے؟ آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار، میں نے کہا کیوں بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے، سچ بہت کم بولا جاتا ہے۔ تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا، کسی ادارے کو برا کہنا، کسی فرد کو برا کہنا، یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو؟ ختم۔ جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو۔ کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا، فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو، پھیل جاتی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں، کبھی عمران خان کے بارے میں، کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ، میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں، میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے۔ پی ٹی آئی والے زندہ باد، مفتی یہ والی آئی نہیں، اس سے ملتی جلتی، پی ٹی آئی والے زندہ باد، مفتی طارق مسعود زبردست۔ دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں، کچھ الٹا سیدھا، جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی، ابے اس کی ہے۔ نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے، نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ ویڈیو ہیں، وہ سنو، وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے، نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے۔ ابے تم تحقیق تو کرو، میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا؟ آگے یہ کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے؟ جنتی۔ شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں، یہ یزیدی ہے، یہ فلانا ہے۔ بھائی تم تحقیق تو کرو، یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی۔ اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یزید کو جنت۔ نہ میں نے اس کو جنتی بولا، نہ میں نے اس کو جہنمی بولا، کچھ بھی نہیں بولا، میں نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا۔ پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا۔ ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں۔ ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی، جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ۔ ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے۔ تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے، ادھر ٹک یہاں روک دیا۔ اور اتنی بات کہ بھئی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں کٹ کیا۔ دیکھو صاحب کہہ رہے ہیں، غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟
लेकिन पूरी बात आगे। अच्छा, इस पे इतना प्रोपेगेंडा हुआ, फिर जामियतुर रशीद में हमारे उस्ताद हैं मुफ्ती मोहम्मद साहब, उनसे बाकायदा सवाल पूछा गया कि मुफ्ती साहब ने ये बोला है कि हदीस में तो कोई तस्करा ही नहीं मिलता, साबित ही नहीं है। फिर उन्होंने उसका जवाब दिया, इतना प्रोपेगेंडा। हदीस में तबसरा नहीं मिलने का मतलब ये है कि सनद के लिहाज से कोई सही हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है कि जो नबी ने 3 दिन तरावी पढ़ी थी कितनी रकतें थी, लेकिन हजरत उमर का अमल बताता है कि नबी ने 20 पढ़ी होंगी। तो नबी से साबित होने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक है तवातुर, सहाबा का अमल वो खुद बताता है कि नबी ने क्या किया है, एक है हदसना फुलान के साथ कोई सनद। बहुत सारे शरीयत के हकाम आते हैं हदीस में नहीं मिलते, सहाबा से पता चलता है। रुकू में जाके जब हम खड़े होते हैं, हाथ छोड़ना है, हाथ बांधना है, हदीस में कोई तस्करा नहीं है, लेकिन पूरी उम्मत क्या करती है, हाथ छोड़ती है। क्यों? तवातुर अमली है, उम्मत का अमल बता रहे कि नबी ने हाथ छोड़े होंगे। हम ये जो औरतें हैं सफा मरवा में दौड़ती नहीं है, चलती हैं, नबी से तो कुछ भी साबित नहीं है, ना हजरत आयशा से साबित है कि दौड़ने का हुक्म दिया या चलने का हुक्म दिया। पूरी उम्मत कर रही है तो हम फर्ज कर लेते हैं कि साहबा ने भी, सहाबियात ने क्या किया होगा, वो भी चली होंगी और नबी ने चलने का हुक्म दिया होगा। सराहतन नहीं है, लेकिन ये भी नबी ही से साबित है। और बहुत सारे हकाम हैं। तो जो हर मसले पर हदीस मांगता है ना, वो खुद इल्म से कोरा है, इसका मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है। हदीस सराहतन होती है या दलालतन होती है, इसको दलालतन कहते हैं। जैसे इमाम मालिक बहुत से मसाइल पूछा गया कि इसकी आपके पास क्या दलील है, उन्होंने कहा अहले मदीना ऐसे कर रहे हैं। क्या मतलब? जब मदीना वाले कर रहे हैं तो नबी ने किया होगा। तो नबी का अमल बराह रास्त नहीं पहुंचा, लेकिन दलालतन पहुंचा है।